اور یہ تو عرشی تحفہ ہے. اور یہ شکر ادا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ہم مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کی وجہ سے آج ہمیں 5 نمازیں ملی ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ 5 نمازیں نہیں تھیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 نمازیں عطا فرمائی کہ اے محبوب تم آئے. جب محب محبوب کے پاس آتا ہے، ملتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو محبوب کا نذرانہ دیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا حبیب پیارے تم آئے، یہ لے جاؤ 50 نمازیں میری طرف سے، تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے. یہ پڑھیں گے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا. نبی کریم علیہ السلام جب وہ 50 نمازیں لے کر آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے، روکا، سلام کیا، عرض کیا آقا اللہ نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا؟ نبی پاک نے فرمایا موسیٰ اللہ نے بڑی مہربانی کی، 50 نمازیں دی، وہ لے کر جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ جائیے رب کی بارگاہ میں کم کروا کر آئیے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی پاک دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. رب نے فرمایا حبیب کیسے آئے؟ عرض کیا آپ کا نمازیں زیادہ ہیں کچھ کم کر دیں. اللہ نے فرمایا حبیب پیارے تم آئے، ہم نے تمہاری بات مانی، جاؤ 5 کم کر دی، 45 رہی. نبی پاک 45 لے کر آئے. جب چھٹے آسمان پر پہنچے موسیٰ پھر موجود، اللہ نے مہربانی کی 5 کم کر دی. آقا نہیں پڑھے، ابھی بھی زیادہ ہے، دوبارہ جائیے. نبی پاک دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے. حبیب کیسے آئے؟ یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں کچھ کم کر دیں. اللہ نے پھر 5 کم کر دی. نبی پاک 40 لے کر دوبارہ چھٹے آسمان پر. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا. موسیٰ اللہ نے مہربانی کر دی، 10 معاف ہو گئی، 40 رہ گئی. آقا انہوں نے نہیں پڑھی، دوبارہ چاہیے کم کروائیے. الغرض کے نبی کریم علیہ السلام نے 8 چکر لگائے، 5 کر کے 40 نمازیں رہ گئی، 10 معاف ہو گئی، 10 رہ گئی. جب 10 نمازیں رہ گئی نا، نبی کریم علیہ السلام 10 نمازیں لے کر آئے. چھٹے آسمان پر پہنچے. موسیٰ اللہ نے بڑی مہربانی کر دی، 40 نمازیں معاف ہو گئی، 10 رہ گئی. آقا انہوں نے نہیں پڑھنی، دوبارہ جائیے کم کروائیے. نبی پاک 10 نمازیں لے کر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. حبیب کیسے آئے؟ مولا تو نے بڑی مہربانی کی، 50 نمازیں تھیں، 40 معاف کر دی، 10 رہ گئی. مولا ان 10 میں سے بھی کم کر دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ما یبدل القول لدی لا تبدیل بکلمات اللہ. حبیب پیارے اللہ کی باتیں کبھی بدلا نہیں کرتی، لیکن حبیب پیارے تیری شان یہ ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، بات تیری بھی رد نہیں کی جا سکتی. حبیب پیارے تیرا جو بھی امتی زمین پر نمازیں 5 پڑھے گا، میں رب العالمین عرش پر ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. حبیب پیارے جاؤ، ہم نے 5 اور معاف کر دی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ثواب میں کمی کر دی. نمازیں 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرتا ہے پروردگار 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے. تو یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں،
یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں. کراچی کے اندر ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، یہی حدیث بیان کی، تو ایک بندہ کہنے لگا جلسے کے بعد کہ آج آپ نے مسئلہ حل کر دیا، حدیث آپ نے اچھی بیان کی، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک کو غیب نہیں تھا. تم کہتے ہو نبی پاک کو غیب کا علم ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک کو غیب نہیں تھا. میں نے کہا وہ کیسے بھائی؟ کہنے لگا دیکھو جی، اللہ نے 50 دی، نبی پاک نے لی، بعد میں 5 رہ گئی 10 چکر 9 چکر لگانے کے بعد. اگر نبی پاک کو غیب ہوتا، پتہ ہوتا کہ نماز آخر میں 5 رہ جانی ہے، تو نبی پاک پہلے ہی اللہ سے عرض کر دیتے کہ مولا 9 چکر لگانے سے بہتر ہے 5 دے دے. 9 چکر کیوں لگا رہا؟ پتہ چلا نبی کو غیب نہیں ہے. میں نے کہا یار بات سنو، نبی پاک کا تو ویسے ہی دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر تو اللہ کا ہے نا. کہنے لگا ہاں اللہ کا ہے. میں نے کہا نبی کو تو پتہ نہیں تھا کہ نمازیں 5 رہ جانی ہے، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ نمازیں 5 رہ جانی؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ کہنے لگا پتہ تھا. تو میں نے کہا اللہ ہی 5 ادا کر دیتا. اللہ نے 50 دی اور پھر 9 چکر لگا کے 45 معاف کروائی، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ کہنے لگا پتہ تھا. تو میں نے کہا دے جواب تو، اللہ نے کیوں 9 چکر لگوائے؟ کہنے لگا یار تو ہی جواب دے. میں نے کہا سن، پتہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی تھا کہ نمازیں 5 رہنی ہے، پتہ اللہ تعالیٰ کو بھی تھا کہ نمازیں 5 رہنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا تھا، دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ او دنیا والوں، میرے محبوب کو اپنی طرح نہ سمجھ لینا. ارے دنیا کا کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی صحابی، کوئی ولی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ ایک نماز معاف کر دے. اللہ ایک نماز معاف نہیں کرتا. اللہ ایک سجدہ معاف کر دے. اللہ ایک سجدہ معاف نہیں کرتا. اللہ ایک رکوع معاف کر دے. اللہ کسی کے کہنے پر ایک رکوع معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے کہنے پر 45 نمازیں معاف کر دی. دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا، دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کو اپنی طرح نہ سمجھ لینا، یہ میرا حبیب ہے، یہ چاہے تو مجھ سے 45 نمازیں بھی معاف کروا سکتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں